بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کان کے جسم سے بہنے والے خون کے بڑے بڑے لوتھڑے وہیں فرش پر جمے رہ گئے تھے۔ چند گھنٹوں بعد ان لوتھڑوں سے پیدا ہونے والا تحفہ ناقابل برداشت ہو سکتا تھا۔ بیگم خان اور گوہر جان کی اردو فہمی کی وجہ سے ہم کھل کر باتیں نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو ان دونوں سے بعید ترین گوشے میں لے گیا۔ وہاں بیٹھتے ہی ویرا نے 2 سگریٹیں سلگا کر ایک میری طرف بڑھا دی۔ تم فرار کے معاملے میں سنجیدہ نہیں تھے، پھر بھی تمہاری اور سندل خان کی باہمی رضامندی عذاب بنتی نظر آ رہی ہے۔ قندوز خان ہمیں پھاڑ کھانے پر تلا ہوا تھا۔ ویرا نے اس معاملے میں اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا، تم کو ہر ایک سے بلا وجہ باتیں کرنے اور جوڑ توڑ کرنے کا شوق ہے۔ غزالہ نے ویرا سے زیادہ سخت انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی زبان کھولی، جس راستے نہیں چلنا اس کے کوس گننے کا کیا فائدہ؟ لیکن تم اپنی دھن میں لگے رہتے ہو، وہاں اچھے خاصے رہ رہے تھے، اب یہاں نہ جانے کیا کچھ بھگتنا پڑے گا۔ یہ تمہاری دعاؤں کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے غزالہ کو چڑھاتے ہوئے کہا، تم مہمان خانے میں شنگاریوں کی بھیڑ سے بچ کر کہیں اور رہنا چاہ رہی تھی، یہاں ایک قابلی جوڑے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ نہ بھولو کہ وہ جلد ہی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو سندل خان کے ساتھ کیا ہے۔ غزالہ چڑھ کر بولی، اس مہلت کو مذاق میں ضائع کرنے کی بجائے گلو خلاصی کی کوئی تدبیر سوچو، ہم پر تشدد نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی سوچی سمجھی رائے ظاہر کی۔ سندل خان سے وہ بہت کچھ اگلوانا چاہتے تھے، ہم انہیں کچھ نہیں بتا سکتے۔ وہ لوگ ہماری اس خواہش سے باخبر ہیں کہ ہم جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سے بگاڑ پیدا کر کے سبقت اللہ جنت گل والے منصوبے سے دستبردار ہونا پسند نہیں کرے گا۔ اس معاملے سے اس کی ذاتی اور قبیلے کی انا منسلک ہے۔ میری اس سے دو بدو بات ہوئی ہے، میں اس کے جذبات کی شدت سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ میں تم لوگوں سے یہ ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ اس نے مجھے سندل خان کی نیت کا کھوج لگانے کا جو کام سونپا تھا، اس سلسلے میں مجھے کوئی فردی سازش کرنے یا اس کی برائیاں کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی تھی تاکہ سندل خان مجھے اپنا ہم نوا سمجھ کر کھل سکے۔ لیکن تم سبقت اللہ سے ملنے سے پہلے ہی سندل خان کو فرار کے منصوبے پر کام کرنے کے لیے کہہ چکے تھے۔ سلطان شاہ نے مجھے یاد دلایا، وقت کے اس فرق کو تم کہاں لے جاؤ گے؟ کہیں بھی نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ انہیں سندل خان کی سازش پکڑنے سے دلچسپی تھی، انہیں وقت وغیرہ کا ہوش ہی نہیں رہا ہوگا۔ پھر یہ بھی نہ بھولو کہ سندل خان نے میری اور سبقت اللہ کی ملاقات کے اگلے دن کچنار کا سفر کیا تھا۔ یہ سب باتیں ہمارے حق میں جاتی ہیں۔ سندل خان کی موت کا مجھے بہت دکھ ہے، وہ ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد میں حقائق کو اپنی سہولت کے مطابق توڑ مروڑ کر سکتا ہوں۔ وہ میری کسی بات کی تردید کے لیے قبر سے اٹھ کر نہیں آئے گا۔ اگر سبقت اللہ نے تمہیں چھوٹ دی تھی تو پھر اب ہمیں یہاں کیوں ڈالا گیا ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ وہ تینوں مشترکہ محاذ بنا کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے اور اپنی ہر بات کا معقول جواب سننا چاہتے تھے۔ قندوز خان میری اور سبقت اللہ کی مفاہمت سے لا علم ہے، اسے جنت گل والے قصے کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں کڑیوں کو یکجا کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد میں بھی سبقت اللہ کے ملنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ سندل خان کے اعترافات سننے کے بعد قندوز خان نے اشتعال کے عالم میں اپنے طور پر یہاں لا ڈالا ہے۔ سبقت اللہ بہت مصروف ہے، ہو سکتا ہے کہ قندوز خان نے یہ بات اسے بتائی ہی نہ ہو۔ تم پھر بول رہے ہو کہ ہمیں حراست میں لیتے ہوئے قندوز خان نے واضح طور پر اپنے سردار کا پورا نام لیا تھا۔ سلطان شاہ کے ذہن میں واقعات کی ہر تفصیل پورے تسلسل کے ساتھ محفوظ تھی۔ سپاہی ہر ایک کو قانون کے نام پر گرفتار کرتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس اپنی زبان یا دستخطوں سے فرمان جاری کرے تب ہی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ قندوز خان اس کا نمائندہ ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اسے سبقت اللہ کی پوری پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہ تہ خانے میں داخل ہونے تک میں بھی بہت پراگندہ ذہنی کا شکار تھا، لیکن اب پوری صورتحال کا تجزیہ کرنے کے بعد میں مطمئن ہوں کہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ قندوز خان ہمارے سامنے ندامت اور شرمندگی کا منہ دیکھنا ہوگا، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ سلطان شاہ بولا، ابھی تک ایک ہی بات کا اطمینان ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف قید میں ڈالا ہے، تشدد کرنا
کرنا ہوتا تو ہمیں مہمان خانے سے ہی برے سلوک کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ قابلی ہنسوں کا جوڑا بھی پہلے ہی موجود ہے۔ ویرا نے اپنی طرف سے بے فکر ہوتے ہی آگے کی شروع کر دی۔ ان کی یہاں موجودگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس نے خود ہی بتایا ہے کہ پچھلی رات ان دونوں کو ہوش میں آنے وہ یہیں تھے اور سندل خان پر 3rd ڈگری آزمائی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے تجزیے کی روشنی میں کہا ان دونوں سے ابھی تک کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے۔ اس سے صرف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فی الحال انہیں صرف برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ان دونوں کو گالان لایا گیا تو سندل خان کو خون میں نہلایا جا رہا تھا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا سنہرا موقع تھا۔ اس سے زیادہ ڈرامائی صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے بستر پر سونے کے بعد آدمی ہوش میں آئے تو ٹارچر سیل میں موجود ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے کسی کو مرحلہ وار قتل کرنے کی سست کارروائی جاری ہو۔ اب بادرانی ان دونوں سے جو چاہیں گے وہ کہلوا لیں گے۔ سندل خان کا دہشت ناک انجام زغیم خان کا حوصلہ پست کر چکا ہے۔ تم میں یہی سب سے بڑی خوبی ہے کہ بعض اوقات تم بہت تیزی سے سوچنے لگتے ہو۔ ویرا برا سا منہ بنا کر بولی، تم نے اتنی جلدی نتائج پر چھلانگ نہ لگائی ہوتی تو ہم اس مسئلے پر سر کھپا کر آرام سے اپنا کافی وقت گزار سکتے تھے۔ دونوں باتیں طے ہو جانے کے بعد ہم اب انتظار کی کوفت میں مبتلا رہیں گے۔ ان دونوں سے چھیڑ چھاڑ جاری رکھی جا سکتی ہے۔ سلطان شاہ نے بیگم خان اور گوہر جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی تک ہم دوسروں سے ان کی کہانی سنتے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے اعترافات زیادہ دلچسپ ہوں۔ ایک بار بات چل نکلی تو کسی نہ کسی طرح جنت گل کا ذکر بھی نکال لیا جائے گا۔ یہ تجویز مناسب ہے، ویرا اور غزالہ نے بیک وقت کہا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ عورت کہیں کی اور کیسی ہی ہو، اسے دوسروں کی نجی زندگی میں جھانکنے کی شدید خواہش رہتی ہے۔ مشرق و مغرب، شہر اور دیہات، کراچی اور گلان، جہالت اور اعلیٰ تعلیم سے اس فطری تجسس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جو شاید عورت کے خمیر ہی میں شامل ہوتا ہے اور اس کے جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہونے تک رنگ دکھاتا رہتا ہے۔ تم دونوں ادھر کیوں چھپے ہوئے ہو؟ یہ بات طے ہوتے ہی ویرا نے قدرے اونچی آواز میں ان دونوں کو پکارا، ادھر روشنی میں آ کر ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم سب آپس میں باتیں کر کے اس ماحول کی دہشت کو کافی کم کر سکتے ہیں۔ اٹھ کر آگے آ جاؤ۔ ان دونوں کی طرف سے ایک مرتبہ پھر وہی سانپ کی دبی دبی پھنکار سی سنائی دی جو میں اس زیر زمین قید خانے میں داخل ہوتے ہی وقت بھی سن چکا تھا۔ اس بار میں نے اندازہ لگایا کہ وہ آواز زغیم خان کی گونگی بیوی گوہر جان کے ہونٹوں سے برآمد ہوئی تھی۔ زبان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دانے سے وہ آوازیں شاید اس وقت نکلتی تھی جب وہ اضطراری طور پر کوئی مخصوص الفاظ ادا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ چھت میں بنے ہوئے ہوادان سے آنے والی روشنی کا رخ غیر محسوس انداز میں بدلتا جا رہا تھا، مگر اس کے قرب و جوار میں بھی اتنی روشنی تھی کہ ہم آسانی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ہم سندل خان کے خون سے آلودہ حصے سے بچ کر ایک ہی جگہ بیٹھ گئے۔ اس وقت دن کا وقت تھا اور ہم سب ہی اپنے تفکرات کے باوجود خاصے حوصلہ دکھا رہے تھے، لیکن میں اس بارے میں فکر مند تھا کہ ہمیں رات بھی اسی تہہ خانے میں گزارنی پڑی تو گھور اندھیرا اور سیلن میں ہم کیا کریں گے؟ مجھے دوسرا خوف ان حشرات الارض کی طرف سے دامن گیر تھا جو اندھیرا پھیلتے ہی اپنی خوراک کی تلاش میں زمین دوز بلوں اور سوراخوں سے ابل پڑتے تھے۔ تم لوگ ہم دوسروں کے بارے میں بہت سی باتیں جانتے ہو، لیکن تم نے اپنے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم یہاں کے لوگوں کے لباس میں ہونے کے باوجود ان میں سے نظر نہیں آ رہے۔ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کس جرم کی سزا میں اس عقوبت قدے میں ڈالے گئے ہو؟ سکون سے بیٹھنے کے بعد لنگڑے بیگم خان نے ایک ہی سانس میں بیک وقت کئی سوال کر ڈالے۔ بیگم خان کے گرونے کردار سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے میں کسی بھی طرح اسے قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت، بغض اور تحقیر کے کینہ انگیز جذبات پرورش پا رہے تھے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی جھوٹی خود پرستی کی خاطر اپنی جوان اور حسین بیوی کو زبردستی اپنے ایک دوست کی گود میں دھکیل دے، وہ کسی بھی طرح عزت اور محبت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کو بیگم خان سے پوشیدہ رکھنے کے لیے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، مگر ویرا نے اس کے ساتھ بات جاری رکھی۔ ہمیں کراچی سے اغوا کر کے شنگارا ویلی لایا گیا ہے۔ ویرا نے شاید تفصیل میں جانے کا ارادہ کرتے ہوئے بات شروع کی تھی کہ بیگم خان نے حسب عادت اس کی بات وہیں سے اچک لی۔ اوہ، تو اس وقت ہم شنگارا ویلی والوں کی قید میں ہیں۔ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ ابھی تک تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شنگاریوں نے ہمیں افغانستان ہی کے کسی علاقے میں قید کیا ہوا ہے، تو
کیا شنگارا ویلی افغانستان میں نہیں ہے؟ اس بار ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ کاغذ پر لکیریں لگانے سے کہیں بھی سرحدیں نہیں بنا کرتی۔ اس کا جواب بہت فکر انگیز تھا۔ جب ان لکیروں میں رہنے والے ہی خود کو ان سرحدوں کا پابند نہ سمجھتے ہوں تو ان کا ہونا یا نہ ہونا یکساں ہوتا ہے، اس لیے ایسا جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شنگاری افغانستان کو مانتے ہیں نہ اس کے آئین اور قانون کو۔ وہ اپنے سرداری نظام سے خوش چلے آ رہے ہیں۔ اس علاقے میں سردار کی رضا ہی قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم شنگارا ویلی کے کس علاقے میں قید کیے گئے ہیں۔ اس کی زبان بمشکل رکنے پر آئی تھی۔ شاید اسے گالان کہتے ہیں، ویرا نے سرسری لہجے میں کہا۔ ہم کئی دن سے یہاں قید ہیں۔ اوہ، پھر تو یہ شنگارا ویلی کا دارالخلافہ ہے۔ یہاں تم سردار پائندہ گل سے بھی ملی ہوگی۔ ابھی تک سردار کا ذکر ہی سنتے رہے ہیں، اس سے ملنے کی نوبت نہیں آئی۔ ویرا نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے گول مول جواب دیا۔ کیا تم یہاں کے سردار سے واقف ہو؟ آخری سوال کرتے ہوئے بھی اس نے خونی انقلاب کے بعد برسر اقتدار آنے والے سبقت اللہ کا نام نہیں لیا۔ جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں۔ اس کی آواز فکر آمیز اور گہری ہو گئی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ یہاں سے جس آدمی کی لاش اٹھائی گئی اس کا نام سندل خان تھا۔ سندل خان تو سردار پائندہ گل کا خاص مصاحب اور خوشامدی ہوا کرتا تھا، پھر اس پر تشدد کر کے موت کے منہ میں دھکیلنے والے اس سے ایسے سوال کر رہے تھے جیسے اس نے بغاوت کی ہو۔ اس وادی کے باسی آسانی کے ساتھ اپنی وفاداریاں نہیں بدلا کرتے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں کوئی خون خرابہ ہوا ہو اور اب سب کچھ بدل گیا ہو؟ میرے سر پر ان باتوں کا بہت بوجھ سوار ہے، تم کچھ جانتی ہو؟ اس نازک موڑ پر میں نے گفتگو میں شریک ہونے کا فیصلہ کر کے کہا، یہ کیا بتائے گی؟ مجھ سے سنو کہ یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ گولیاں چلی ہیں تو خون ریزی بھی ہوئی ہوگی، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہمیں خود بھی سندل خان کو یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس نے مرنے سے پہلے تم سے بہت باتیں کی تھی، زیگم خان نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز بہت کمزور اور دھیمی تھی جو مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس نے تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتایا تھا، تم مجھے وہی بتا دو، شاید میں یہاں کے حالات کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ بہت قائم معلوم ہو رہا تھا۔ حالات کا اندازہ لگا لینے سے کیا فرق پڑے گا؟ ویرا نے میری لائن پر چلتے ہوئے پوچھا۔ بہت کچھ۔ زیگم خان کی آواز پرجوش ہو گئی۔ اگر پائندہ گل زندہ ہے تو تم یقین کرو کہ میں اس سے سامنا ہوتے ہی تم سب کو بچا لوں گا۔ وہ میری بات نہیں ٹال سکے گا۔ اگر وہ معزول کیا جا چکا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ میری امیدیں اسی کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ اس مرحلے پر اس کی بیوی نے اپنے حلق سے خر کی بے معنی آوازیں پیدا کر کے اپنے شوہر کی پشت پر زور سے ایک ہاتھ مارا تو وہ خفت امیز انداز میں ہنستے ہوئے اس سے ذرا دور سرک گیا۔ میری بیوی پائندہ گل کو پسند نہیں کرتی، اس نے اپنی بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے کہا، بلکہ شاید شدید نفرت کرتی ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پائندہ گل گوہر جان کے جذبات کو خوب سمجھتا ہے۔ یہ بہت عجیب اور دلچسپ بات ہے۔ غزالہ بول پڑی، تمہیں اس پر ناز ہے اور تمہاری بیوی اس سے نفرت کرتی ہے تو اس کی کوئی بہت گہری وجہ ہوگی، ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ۔ اس میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ٹالنے کے انداز میں بولا۔ وہ ہم تینوں کو آپس کا معاملہ ہے جس کا ذکر کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم مجھے سندل خان کی آخری باتوں کے بارے میں بتاؤ، ہم سب کی بقا کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گالان میں اس وقت کون حکمراں ہے اور یہاں کے کیا حالات ہیں۔ اس کی ایک ہی بات میری سمجھ میں آ سکی کہ اسے بادرانیوں کی قید میں مرنے کا افسوس تھا۔ اس کی ضد دیکھتے ہوئے میں نے تھوڑا سا کھلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بقیہ باتیں بے ربط ہی تھیں۔ میرے الفاظ پر وہ لنگڑا اچھل پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف 40 برس بعد گالان کی زمین پھر خون سے میں نہا گئی۔ پائندہ گل کا باپ شہباز پیر کوٹی کو پناہ کر کے اقتدار پر قابض ہوا تھا اور اب بادرانیوں نے پائندہ گل کو مار ڈالا ہے۔ اگر وہ مارا جا چکا ہے اور یہاں بادرانی حکمراں ہیں تو سمجھ لو کہ ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ بادرانیوں کو ہم سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم سے نہ ہو، لیکن وہ ہم دونوں میاں بیوی کو نہیں بخشیں گے۔ تم نے میرے دل میں ہول پیدا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، غزالہ نے اصرار کیا۔ وہ چند ثانیوں تک اپنا سر تھامے بیٹھا رہا۔ گوہر جان نے اسے 2 مرتبہ جھنجھوڑ کر تھپڑ لگائے، مگر زغیم خان اسے جھڑک کر رہ گیا۔ وہ ان دونوں کے مراسم کا عجیب پہلو تھا جو دونوں عورتوں کے لیے دلچسپی کا باعث تھا۔ سردار پائندہ گل مر گیا۔ آخرکار زغیم خان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، اب تو تیرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہوگی، تجھے سکون مل گیا ہوگا۔ گوہر جان کی آنکھیں اندرونی جوش سے چمکنے لگیں، ہونٹوں پر بہت جاندار مگر احتجاجیہ مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے اپنے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے
ہوئے اپنے سر کو اسبات میں ہلانا شروع کر دیا۔ جنت گل کی گونگی ماں کی طرف سے خوشی کا وہ نرالا اظہار فطری اور قابل فہم تھا۔ وہ مر چکا ہے۔ زیغم خان بدستور گوہر جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بادرانیوں سے جان بچانے کے لیے ہمیں وہی کہنا ہوگا جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ کان کھول کر سن لے کہ پائندہ گل دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو نے میرا ساتھ دیا تو میری بات کو کوئی نہیں جٹلا سکے گا۔ تھوڑی سی رد و بدل کر کے ہم سارا الزام اسی کے سر ڈال سکتے ہیں۔ شاید اس خبیث کا سازشی ذہن کوئی اور ہی کہانی سوچ رہا تھا۔ میں نے اس کا ذہنی ارتکاز ختم کرنے کے ارادے سے سوال کیا، تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ پائندہ گل زندہ نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بادرانیوں نے اسے معزول کر کے اپنا قیدی بنا لیا ہو۔ گوہر جان نے سر ہلا کر میرے سوال کی معقولیت کی تائید کی اور جواب طلب نظروں سے اپنے شوہر کو گھورنے لگی۔ شنگارا ویلی میں اقتدار کی لڑائی کا فیصلہ کسی ایک بڑے کی موت کے بغیر نہیں ہوتا۔ لمحہ بار بعد زیغم خان کی زبان چلنے لگی، بادرانیوں کو پائندہ گل کی موت کے بعد ہی فتح حاصل ہوئی ہوگی اور اس کے حامیوں نے ہتھیار ڈالے ہوں گے۔ اگر اس کے لشکری میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے اور وہ اکیلا رہ جاتا تب بھی وہ جنگی قیدی بننے کی ذلت اٹھانے کی بجائے خودکشی کر لیتا۔ یہ اس وادی کی روایت ہے اور پائندہ گل مجھے اپنی روایتوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا رہتا تھا، پھر وہ اچانک ہی جھنجلا گیا۔ یہ تم کیا خرافات لے بیٹھے؟ مجھے یکسوئی کے ساتھ اپنی بیوی سے بات کرنے دو۔ زغیم خان کے جواب سے گوہر جان کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زیغم خان فوراً ہی اس سے مخاطب ہو گیا، تو سن رہی ہے نا؟ اپنی بیوی سے تائیدی اشارہ پا کر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ میرا دوست تھا اور اکثر مجھ سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ اسے بڑا دکھ تھا کہ اس کی اولادیں پیدا ہو کر مر جاتی ہیں۔ وہ نئی شادی کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے بچوں کی موت کہیں اس کی کجی یا کمزوری کے باعث تو نہیں ہوتی۔ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حرامی میرا ہی گھر تاک رہا ہے۔ ایک رات اس نے ہم دونوں کے پینے کے دودھ میں بہت سی افیم ملا دی اور ہم نشے میں گہری نیند سو گئے تو وہ تیرے پاس پہنچ گیا۔ صبح تو نے مجھ پر الزام لگایا کہ میرے بلائے ہوئے دوست نے تیرے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور اس الزام تراشی پر مجھے طیش آ گیا۔ میں نے تجھے گرا کر تیری زبان کاٹ دی۔ اس طرح سب کچھ وہی رہے گا، بس میری پیشانی کا داغ ہلکا ہو جائے گا۔ بادرانی فوراً مان لیں گے کہ سردار پائندہ گل نے کابل کے ایک گھرانے کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ گوہر جان نے ہاتھ کے اشاروں اور بے معنی آوازوں کے ذریعے کچھ کہا جو ہم میں سے کسی کے لیے بھی قابل فہم نہیں تھا، مگر زیغم خان پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر وہ مفاہمانہ انداز میں کہنے لگا، اس میں 20 اور 22 برس کی بات ہی نہیں ہے۔ مجھ سے آج تک کسی نے کچھ پوچھا، نہ میں نے کسی کو کچھ بتایا۔ تو گونگی ہو چکی ہے، لوگوں کی باتیں سن کر اقرار یا انکار ہی کر سکتی ہے۔ لوگ اپنی اپنی باتیں بتاتے رہے اور وہی آگے پھیلتی نہیں۔ پہلے بھی پائندہ گل گناہ گار تھا، میری کہانی میں بھی وہ گناہ گار ہے، اس سے کچھ بھی نہیں بدلتا۔ ہمیں یہاں اسی لیے لایا گیا ہے کہ بادرانی پرانی راکھ کو خریدنا چاہتے ہیں، وہ اس بارے میں ضرور بات کریں گے۔ بات چھیڑی تو ہم دونوں اسی کہانی پر جم جائیں گے۔ میں صاف کہہ دوں گا کہ ہمیں پائندہ گل سے ڈر لگتا تھا۔ اگر ہم کابل میں پھیلنے والی شرمناک کہانی کی تردید کر کے اسے لٹیرا قرار دیتے تو وہ ہمیں مروا دیتا، اس لیے ہم کبھی حقیقت زبان پر نہ لائے، کیونکہ وہ جو بے آبروئی ہونی تھی وہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ میں نے تیرے ہاتھوں اتنی مار کھائی ہے اور ایسے ایسے دکھ اٹھائے ہیں کہ میری سزا پوری سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اب تجھے ہر حال میں میری بات کو اونچا رکھنا ہوگا۔ گوہر جان نے اس کے سینے پر زوردار الٹا ہاتھ مارا اور ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک بھیانک آواز برآمد ہوئی۔ اس نے منہ کھول کر زوردار کہا لگایا تھا، پھر وہ فوراً ہی سنجیدہ ہو گئی۔ زیغم خان برے برے منہ بنا کر اپنا سینہ سہلا رہا تھا۔ شاید وہ ہر وقت ہی اپنی بیوی سے پٹنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے احساس جرم نے اس سے ہر جوابی کارروائی کی قوت چھین لی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے زخموں سمیت ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ میں ان کی پوری کتھا سے بخوبی واقف تھا، اس لیے آسانی سے سمجھ گیا کہ زیغم خان نئی کہانی کے ذریعے اپنے گنونے کردار کو پارسائی کا لبادہ پہنانا چاہ رہا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے اس پوری مدت میں ایک بار بھی جنت خانم یا جنت گل کا نام نہیں لیا تھا۔ میں نے انجان بن کر زیغم خان کو گھورتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں اپنی جان بچانے کے لیے مرے ہوئے پائندہ گل پر بہتان ترازی کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ تھوڑی دیر پہلے تمہاری ساری امیدیں پائندہ گل کی ذات سے وابستہ تھیں۔ بادرانیوں کی حکمرانی کا اندازہ لگاتے ہی تم نے اسے حرامی، مارے آستین اور دوستوں کی
عزت کا قاتل قرار دینا شروع کر دیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے نے تمہاری بیوی کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، تم بلا وجہ ایک شریف مردے کے خلاف ناپاک سازش تیار کر رہے ہو۔ وہ الجھن امیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے میرا راستہ کاٹ کر مجھے مصائب میں مبتلا کرنے کی کوشش مت کرو۔ آؤ میں علیحدگی میں تمہیں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ میری پوری بات سن کر تم حیرت سے اپنی انگلیاں چبا ڈالو گے۔ تمہاری عورتوں کے سامنے یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ نہیں، ہر بات ہمارے سامنے ہوگی۔ ویرا نے سختی سے احتجاج کیا، تم اتنی دیر سے ہمارے سامنے گندی اور بیہودہ باتیں کر رہے ہو، اس وقت ہماری موجودگی کا خیال نہیں آیا تو اب کیوں شرما رہے ہو؟ مجھے اپنی عزت بھی عزیز ہے، وہ بے بسی کے ساتھ بولا۔ اس کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ ابھی تو تم خود ہی بتا چکے ہو کہ پائندہ گل نے تمہاری عزت کے ساتھ غیرت کے بھی چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ ویرا نے بے رحمی سے کہا، تمہارے پاس اب رہ ہی کیا گیا ہے جو جسے تم بچانا چاہ رہے ہو؟ تم مجبور کر رہی ہو تو سنو۔ چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد اس نے شکست خوردہ آواز میں کہنا شروع کیا، وہ رات گزر گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں لاولد تھا، میں نے پائندہ گل کی اس ذلیل حرکت کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کر لیا۔ اپنی اس المناک پامالی کے بعد گوہر جان ایک بچی کی ماں بنی اور ہم نے اس کا نام جنت خانم رکھا، مگر دیکھنے والوں کو اس لڑکی کے چہرے موہرے میں پائندہ گل کے خدوخال نظر آنے لگے۔ اس کا نام خود بخود جنت گل پڑ گیا۔ ہم نے بڑی محنت سے اسے پالا پوسا، لیکن ہم اس کے گندے شنگاری خون کو نہیں سنبھال سکے۔ وہ بگڑ چکی ہے، ہمارے ساتھ رہنے کی بجائے اپنی مرضی کے لوگوں میں گری رہتی ہے۔ کچھ دنوں سے وہ کابل کی مجلسوں میں ایک انوکھی ہی بات پھیلاتی پھر رہی ہے۔ اس نے پائندہ گل کے کسی یرغمالی سے منہ کالا کر کے تمام شنگاریوں کے منہ پر تھوک دیا ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس نے پائندہ گل کے اکلوتے بانجے کا خون کیا ہے۔ پائندہ گل کے آدمی کابل میں اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مگر وہ کہیں چھپ گئی ہے۔ وہ لڑکی میری اولاد سے زیادہ عذاب بن چکی ہے۔ بدبودار کیچڑ میں گلاب نہیں کھلا کرتے۔ غزالہ نے ترشی سے کہا، تم نے پائندہ گل کی حوصلہ افزائی کی ہو یا اس نے خود گوہر جان پر بری نظر ڈالی ہو، اس کا نتیجہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تم نے اس فتنے کو پال پوس کر اپنے ہی نہیں اور نہ جانے کس کس کے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ غزالہ کے لیے جنت گل کا نام ہی ناقابل برداشت تھا۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے دل کی بڑاس نکال لی۔ کابل میں شنگاریوں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ اب ہمیں اس کی ذات سے پیدا ہونے والی رسوائیوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ بدبخت بادرانی اس کے بجائے ہمیں یہاں اٹھا لائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ الجھا ہوا اور آزردہ نظر آ رہا تھا۔ تم نے اسے جوان ہونے سے پہلے ہی کسی کے ہاتھوں بیچ کیوں نہیں دیا؟ اچانک ویرا پوچھ بیٹھی، تمہارے یہاں تو شاید دلور کی رسم ہوتی ہے، 2-4 لاکھ بھی ہاتھ آ جاتے اور اس سے پیچھا بھی چھوٹ جاتا۔ کاش تم نے اس کی باتیں سنی ہوتی۔ زیغم خان ایک گہرا سانس لے کر درد بھری آواز میں بولا، وہ ہر بات وقت اور اپنی عمر سے پہلے جانتی رہی ہے، مجھے دھمکیاں دیتی رہتی ہے کہ میں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی بات چلائی تو وہ روپوش ہو جائے گی۔ پھر سنا کہ وہ پشاور میں پائندہ گل کے بانجے سے عشق لڑا رہی ہے۔ آخر میں خبر آئی کہ اس نے عبد الرحیم خان کو مار ڈالا۔ گوہر جان نے حلق سے آواز نکال کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور شہادت کی انگلی سے بار بار اس کی طرف اشارہ کر کے دونوں ہاتھ چلانے لگی۔ اس جوش و خروش میں اس کے منہ سے عجیب اور ڈراؤنی آوازیں بھی نکل رہی تھی۔ زیغم خان کی تیوریوں پر بال پڑنے لگے۔ وہ بیزاری کے عالم میں گوہر جان کی طرف دیکھتا رہا، پھر بے رخی سے بولا، ہاں یہ میرا گناہ ہے جو میرے سر پر ناچ رہا ہے۔ تو ہمیشہ ایسی ہی باتیں کر کے میرا خون جلاتی رہ۔ جب اسے جان سے مارنے کا ارادہ کیا تھا تو تیری ممتا تڑپ اٹھی تھی، اب تانے دے رہی ہے۔ گوہر جان کے رد عمل سے پتہ چل گیا کہ زیغم خان نے اس کا مفہوم سمجھنے میں غلطی نہیں کی تھی۔ وہ عورت زبان سے محروم ہو جانے کے باوجود اپنے شوہر سے برابری کا مقابلہ کر رہی تھی۔ دونوں عورتیں حیران نظروں سے وہ منظر دیکھنے لگیں اور میں وہاں سے اٹھ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ قندوز خان کے ذریعے جو ہی سبقت اللہ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں قید کر دیا گیا ہے، وہ فوراً ہماری رہائی کا فرمان جاری کر دے گا۔ اس عمل میں زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے۔ وہاں کے ماحول میں یہ ممکن نہیں تھا کہ قندوز خان وہ اہم خبر کئی گھنٹوں تک اپنے سردار کو نہ پہنچا سکے۔ سبقت اللہ لوگوں سے ملنے ملانے میں ضرور مصروف تھا، مگر یہ بات ناقابل فہم لگتی تھی کہ قندوز خان کو اس کے پاس پھٹکنے کا موقع ہی نہ مل رہا ہو۔ چنگاریوں کا دن سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شروع ہوتا تھا اور سورج ڈلتے ہی ان کے یہاں رات آ جاتی تھی۔ وہ کھانے پینے
پینے سے فارغ ہو کر جلد سو جانے کے عادی تھے۔ جنگ کی تیاریوں اور بعد کی مصروفیات نے ان سب کو کافی سے زیادہ تھکایا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ پہلی فرصت میں تھکان اتارنے کے لیے سرے شام ہی بستروں میں جا گھسیں گے۔ کچھ اور وقت گزر جاتا تو ہماری رہائی کا معاملہ اگلے دن پر ٹال جاتا اور ہم رات کے گھور اندھیرے میں خطرناک حشرات الارض کے رحم و کرم پر رہ جاتے۔ سندل خان کے سڑتے ہوئے خون کی بو انہیں ہماری کمی گاہ کی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ ہمیں مرحوم سندل خان کی مہربانی سے صاف ستھرے مقامی ملبوسات میسر آ گئے تھے اور ہمارے پیر بھی چپلوں سے محروم نہیں تھے۔ جب اجالا بالکل ہی ماند پڑنے لگا اور ہم سب شنگاریوں کے طویل انتظار سے یکسر مایوس ہو چکے تھے تو باہر سے کچھ لوگوں کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آئیں۔ پھر ہمیں اپنے سروں پر قدموں کی دمک سنائی دینے لگی۔ ہم سب کے چہروں پر بحالی کی لہر سی دوڑ گئی۔ گونگی گوہر جان کی آنکھیں وحشیانہ انداز میں چمکنے لگی تھی۔ پھر ہوادان سے آنے والی روشنی یکلک کم ہو گئی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہاں کوئی تنومند شنگاری موجود تھا جس کی پشت سورج کی طرف اور چہرہ دھندلکے میں تھا۔ میں اسے نہیں پہچان سکا۔ دانا کھل رہا ہے۔ ہوادان کے راستے قندوز خان کی سرد آواز آئی، تم سب ایک ایک کر کے باہر آؤ گے۔ جس نے کوئی چال بازی دکھانے کی کوشش کی اسے گولی مار دی جائے گی۔ سیڑھیوں پر بھی پھیکی روشنی نظر آنے لگی۔ سب سے پہلے گوہر جان نے ادھر دوڑ لگائی تھی۔ تینوں عورتوں کے بعد میں باہر نکلا تو قندوز خان 7 مسلح شنگاریوں کے ساتھ عورتوں کو اپنے نرگے میں لیے کھڑا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں ہمارا خیال آ گیا، میں نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ شاید سردار نے ہمارے قید ہو جانے کی خبر ملتے ہی ہماری رہائی کا حکم دے دیا ہوگا۔ قندوز خان نے غسیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بک بک مت کرو، سردار ہر بات سے باخبر رہتا ہے۔ تم کو اسی کے حکم سے یہاں ڈالا گیا تھا اور اب تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اس کے الفاظ نے مجھے ہراساں کر دیا۔ اپنی قید کے بارے میں نے جو مفروضہ قائم کیا ہوا تھا وہ غلط ثابت ہو رہا تھا۔ اگر سبقت اللہ ہی نے ہمیں اس حال کو پہنچانے کا حکم دیا تھا تو معاملہ بہت سنگین تھا۔ میں قندوز خان سے مزید ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ میرا ذہن ایک مرتبہ پھر بری طرح الجھ چکا تھا۔ میرے بعد سلطان شاہ اور آخر میں لنگڑا زغیم خان پھدکتا ہوا تہہ خانے سے باہر آیا۔ زغیم خان کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کولے کی مضروب ہڈی کی وجہ سے اس کے لیے زینے چڑھنا عذاب سے کم نہیں تھا۔ اپنے غلیظ اور مکروہ فعل کے نتیجے میں وہ سر سے پیر تک عبرت کا نمونہ بن کر رہ گیا تھا۔ سب لوگوں کے یکجا ہوتے ہی تہہ خانے کا دانہ بند کر دیا گیا اور قندوز خان کی رہنمائی میں پورا قافلہ حویلی کی طرف چل پڑا۔ میری پریشانی میری اپنی ذات تک محدود تھی کیونکہ قندوز خان کے انکشاف کے بعد مجھے اپنے ساتھیوں سے تبادلہ خیال کا کوئی موقع نہیں مل سکا تھا۔ ہمارا سفر خاموشی سے جاری رہا۔ حویلی کے ایک نیم تاریک حصے میں جہاں راہداری 2 سمتوں میں تقسیم ہو رہی تھی، قندوز خان زیگم اور اس کی بیوی کو 2 شنگاریوں کی میت میں لے کر ہم سے الگ ہوا اور دوسری سمت میں مڑ گیا۔ باقیہ 5 شنگاری ہمیں لے کر اسی سمت میں چلتے رہے جدھر ان کا رخ تھا۔ اس تقسیم نے میری تشویش میں کچھ اور اضافہ کر دیا، لیکن میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس بار ہم 5 اجنبی شنگاریوں کے رحم و کرم پر رہ گئے تھے۔ وہ سب ہی اردو زبان سے نابلد تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ کہیں وہ میری بات کا جواب دینے کے لیے اپنے ہتھیاروں کی زبان استعمال کرنا نہ شروع کر دیں۔ دربار ہال میں پہنچنے کے بعد ہمیں اشاروں سے ایک جگہ روک دیا گیا۔ اس وقت ہال خالی تھا۔ اس کے ایک گوشے میں کھانا کھانے کی کئی چوکیاں ایک ترتیب سے سجی ہوئی تھیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں دعوت ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو۔ ان چوکیوں کے مقابل ایک آراستہ مسند تھی جو عملاً فرشی ہونے کے باوجود فرشی قالین کی سطح سے کئی انچ اونچی تھی۔ اس مسند کے داہنے بائیں بھی کئی اور نشستیں تھیں جو اس سے نیچی اور غیر آراستہ تھیں۔ صبح تک حویلی میں خاصی بھیڑ بھاڑ تھی۔ جب میں سبقت اللہ سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچا تو دربار ہال شنگاریوں سے بھرا ہوا تھا۔ بعد میں اس کے مہمان خانے میں بھی دور دراز سے آئے ہوئے مہمان بھرتے چلے گئے تھے۔ اس وقت دربار ہال کو خالی پا کر مجھے اندازہ ہوا کہ گالان سے باہر کے قبائلی جتنی تیزی کے ساتھ وہاں بارد ہوئے تھے اسی تیزی کے ساتھ اپنی اپنی بستیوں کی طرف لوٹ گئے تھے۔ اس کے 2 ہی اسباب ہو سکتے تھے، اول ان لوگوں کا مزاج اور دوم گالان میں رسد کی فراہمی کے ذرائع پر اچانک آ پڑنے والا دباؤ۔ اسباب کچھ بھی رہے ہوں، ہمارے لیے یہ بات اطمینان بخش تھی کہ کھردرے مزاج، بے باک نگاہوں، اکھڑ عادات اور خطرناک چہروں والے شنگاریوں کی بھاری تعداد میں غیر معمولی کمی آ چکی تھی۔ شاید یہ اسی تبدیلی کا نتیجہ تھا کہ سبقت اللہ کو ہمارا خیال آ گیا تھا۔ ہمیں لانے والوں میں سے ایک
مسلح شخص اس منقش چوبی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جو سردار کے کمرے میں کھلتا تھا۔ بقیہ شنگاری ہمیں اپنی تحویل میں لیے وہیں کھڑے رہے، سب سالے گودی لگ رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ سلطان شاہ کی لب کشائی کے ساتھ ہی ہم سب کی نگاہیں شنگاریوں کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ چونک کر سلطان شاہ کی طرف متوجہ ضرور ہوئے تھے، لیکن ان کے بشروں پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ انہوں نے سلطان شاہ کے بولنے پر اعتراض کیا تھا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ چاروں اردو سے ناواقف ہیں، ویرا نے ان کی خاموشی سے حوصلہ پا کر کہا، ورنہ یہ مار مار کر تمہارا حلیہ بگاڑ دیتے۔ تم سب سے آخر میں تہہ خانے سے باہر نکلے تھے، اس لیے تمہیں علم نہیں کہ ڈینی صاحب کی تھیوری دری رہ گئی ہے۔ ہمیں سبقت اللہ کے اما پر قید خانے میں ڈالا گیا تھا، ہمیں اشاروں سے روکا گیا تو میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بیچارے اردو سے پیدل ہیں۔ ویرا کی بات کا جواب دے کر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ میں نے اپنے سر کو اثباتی جنبش کے ساتھ کہا۔ قندوز خان نے یہی بتایا ہے، معاملات الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب اندر جانے کے بعد ہی صحیح صورتحال کا اندازہ ہو سکے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔